أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین جب تم کوئی معاملہ کرو قرض کا الی اجل ایک وقت مقررہ تک تو فاکتبوہ اسے لکھ لو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اور انکار نہ کرے لکھنے والا ان یکتب لکھنے سے کما علمہ اللہ فلیکتب جیسے کہ اللہ نے اسے تعلیم دے دی ہے فلیکتب چاہیے کہ وہ لکھے ولیملل الذی اور املا کروائے الذی وہ آدمی علیہ الحق جس کے ذمہ حق ہے ولیتق اللہ اور ڈرتا رہے اللہ سے ربہ جو اس کا رب ہے ولا یبخس منہ شیئا اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ بھی فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل فإن كان الذي بس وہ آدمی جس پر حق ہے سفیہاً ناسمجھ ہے او ضعیفاً یا کمزور ہے او لا يستطيع أن يمل یا طاقت نہیں رکھتا کہ املا کروا دے تو فلیملل ولیہ بالعدل پس املا کروا لے اس کا ولی اس کا وارث بالعدل عدل و انصاف کے ساتھ کروائے آیت کا نام آیت مداینہ ہے اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے باعتبار الفاظ اور کلمات کے آیت مداینہ کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ اوپر یہ مسئلہ ذکر ہوا کہ سودی لین دین نہ کرو کیونکہ اس میں فساد ہے دفع فساد کے لیے جسمانی روحانی ہر قسم کا فساد سود میں پڑا ہوا ہے تو دفع فساد کے لیے فساد کو روکنے کے لیے فساد کو رد کرنے کے لیے سودی معاملات سے منع کیا گیا اور دونوں قسم کے لوگوں کو منع کر دیا گیا ایک کفار کو منع کیا گیا اور دوسرا مسلمانوں کو جو اسلام کے باوجود سودی لین دین کرتے ہیں اس سے منع کر دیا گیا اور آخرت کی یاد دلائی گئی کہ ایک دن مرنا ہے تو دنیا میں سود کھا کے جواریاں کر کے اور اسی طرح انعامی بانڈوں کے پیسے لے کر یا لاٹریوں کے پیسے لے کر مختلف طریقوں سے تو کیا کر لو گے کیونکہ ایک دن پھر اللہ رب العالمین کے سامنے جانا ہے اب یہاں بھی دفع فساد ہے دفع فساد
اوپر کہا تھا سود نہ کرو، یہاں کہہ رہے ہیں بے کرو، خرید و فروخت کرو۔ اب خرید و فروخت میں اگر نقد پیسے نہیں ہیں تو مقارضہ کر لو، مداینہ کر لو، قرض کے ساتھ کر لو، ادھار کر لو، لیکن فساد سے یہاں بھی بچنا ہے۔ اگر سود میں فساد سے بچنا ضروری ہے اور سودی کاروبار وہ فساد سے لبریز کاروبار نہیں کرنا، تو جائز کاروبار کے اندر جائز تجارت کے اندر بھی جہاں جہاں فساد کا خطرہ ہے ان خطرات کو دور کرنا ہے۔ تو جب آپ مقارضہ کرتے ہیں، مداینہ کرتے ہیں، دین کا معاملہ کرتے ہیں، قرض کا معاملہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر دو چیزیں ضروری ہو جاتی ہے۔ ایک اس کی کتابت ضروری ہوتی ہے اور دوسرا اس پر استشہاد، گواہی ضروری ہوتی ہے۔ تو دفع فساد کے لیے، فساد کو دور کرنے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے لکھی ہوئی تحریر آپ کے پاس ہو، دستاویز ہوں، کاغذات ہوں۔ جب آپ کے پاس کاغذات موجود ہوں گے تو لڑائی نہیں ہوگی۔ بھائی یہ زمین میری ہے، اچھا بھائی اس کے رجسٹری دکھا دو، فرد دکھا دو، کاغذ دکھا دو، دکھا دیے، ٹھیک ہے یہ آپ کی ہے، نہیں ہے تو یہ آپ کے نہیں ہے، آپ کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ اسی لیے جب معاملات کرتے ہیں اور معاملات میں خصوصی طور پہ قرض کا معاملہ ہے تو اس کو کیا کرو، اسے لکھ لیا کرو۔ قرضی معاملات کے اعتبار سے جو بیوع ہوتی ہیں، جو خرید و فروخت ہے، وہ 4 قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ بھی قرض ہے اور پیسے بھی قرض ہیں، اس کو بیع الدین بالدین کہتے ہیں۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں بیع الدین بالدین، کہ جو چیز لے رہے ہیں وہ بھی ابھی نہیں دینی اور پیسے بھی ابھی نہیں دینے اور بے کر لی ہے، اس ہوائی بے کو شریعت نے بالاجماع منع قرار دیا ہے۔ یہ منع ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے بھی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بیع الدین بالعین، بیع الدین بالعین، چیز آپ کے پاس ابھی موجود ہے اور پیسے میں کہتا ہوں کہ آپ کو بعد میں دے دوں گا، مجھے چیز دے دو، سودا دے دو، سامان دے دو، اور پیسے میں آپ کو بعد میں دے دوں گا۔ اس کو یہ بے سلم ہے۔ بے سلم کا معنی ہے کہ میں آپ کو اس کو شریعت نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے، اور یہ اس کو مداینہ کہتے ہیں، قرض کہتے ہیں۔ یہ عام قرض کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں، مقایضہ بیع بھی اس کو کہتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پیسے میں نقد دے رہا ہوں اور چیز میں آپ سے بعد ملوں گا۔ یہ اکثر فیکٹریوں والوں کو جو لوگ آرڈر کرتے ہیں کہ بھئی آپ مال تیار کر لو اور مال میں اٹھا لے، پیسے دے لو اور میں مال جب تیار ہوگا تو اٹھا لوں گا، اس کو بے سلم کہتے ہیں۔ یا کہتے ہیں کہ میں آپ کو غلہ، گندم وغیرہ ہیں، گندم آپ سے لے لوں گا، یہ پیسے لے لو اور گندم جب پکے گی تو میں تم سے لے لوں گا۔ یہ مختلف چیزوں کے اندر ہو سکتا ہے، ہر چیز کے اندر، تمام پروڈکٹس کے اندر یہ چل سکتا ہے کہ آپ پیسے پہلے دے دیں اور جو چیز آپ کی ضرورت کی ہے وہ مالک سے کہہ دیں، یا جو ہے پروڈکشن کمپنی جو ہے اسے کہہ دیں، یا جو بھی ہو کہ آپ ہمیں بعد میں چیز آپ ہمیں تیار کر کے دے دیں، یا جب تیار ہو جائے تب دے دیں، اس کو بے سلم کہتے ہیں۔ تو مداینہ اذا تداینتم کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب تم دونوں طرف سے قرض دے دو، اصل باب مفاعلہ کا معنی تو یہ ہے، اصل معنی اس کے یہ ہے اذا تداینتم، جب تم دونوں جانب سے دین دے دو،
تو دونوں جانب سے دین دینا یہ تو کیا ہے بالاجماع حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، بے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں تداینتم بمعنی اذا عاملتم معاملۃ المداینۃ، جب تم دین کا معاملہ کرو۔ اب دین کے معاملے کے اندر کیا ہوگا، ایک تو جو دوسری صورت ہم نے ذکر کی ہے کہ بیع الدین بالعین، چیز آپ لے لیتے ہیں اور پیسے بعد میں دیتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہو گیا، اس صورت میں مبیع جو پیسے جو ہیں ثمن وہ دین ہو گیا اور مبیع نقد ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ پیسے نقد دے دیتے ہیں اور مبیع آپ کہتے ہیں کہ مجھے بعد میں دے دیں، تو اس صورت میں جو ثمن ہے وہ نقد ہو گیا اور مبیع دین ہو گیا، اس لیے مداینہ دونوں کو کہا۔ تینوں صورتیں اس کی ہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے بیع العین بالعین، نقد، پیسے بھی نقد ہیں اور چیز بھی نقد ہے، تو اس کو قرآن کریم نے الا ان تکون تجارتا حاضرتا کہا، تجارت حاضرہ، یہ عام بے ہے، اس میں نہ لکھنے کی ضرورت ہے، نہ اس میں گواہوں کی ضرورت ہے، کوئی اس میں، کیونکہ اس میں ڈاؤٹ فل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑنے جھگڑنے کا، فساد کا اور منازعات کا احتمال نہیں ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یا ایھا الذی اس لیے شروع کیا ہے کہ حلال بے اور حرام بے، حلال بیوعات جو ہے یہ ایمان کے مقتضیات میں سے ہے۔ مسلمان ہوگا تو وہ حلال بے کرے گا، مسلمان نہیں ہے تو وہ کیا ہے، ایمان والا نہیں ہے، تو وہ چاہے حلال بے کرے، حرام کرے، شراب بیچے، خمر بیچے، سود کرے، اس کے اوپر تو یہ پابندی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان، تو یہ شرعی بیوعات ہیں، اور شریعت مخاطب ہے کس کو، شریعت کا مخاطب مسلمان ایمان والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو دین کا، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، وقت تک جو مقرر ہو، دین کا معاملہ کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بے سلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بے سلم کا معنی کیا ہے، بھائی پیسے ابھی دے دیے اور چیز جو ہے مال وہ بعد میں ملے گا، اس کو بے سلم کہتے ہیں۔ تو جب تم وقت مقررہ، تو اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا تعین اس وقت ضروری ہوتا ہے، اجل کا تعین، وقت کا تعین، اس کی تاریخ، کہ بھائی فلان تاریخ کو آپ مجھے مال پہنچائیں گے۔ نمبر دو، اس کی نوع کا، بھائی مجھے اب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو گندم دوں گا، اب گندم دوں گا، کون سی گندم دیں گے، پنجاب کے گندم دو گے، ہاں سرحد کا دو گے، کس علاقے کا گندم، کس زمین کا گندم، کیونکہ زمینوں کے گندم کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اس کا تعین نہ کریں تو جس دن وہ آپ کو گندم دے گا تو وہ گندم آپ کہیں گے مجھے تو یہ نہیں چاہیے تھا، مجھے تو پنجاب والا گندم چاہیے تھا، آپ نے خیبر والا گندم دے دیا۔ لہذا اس کا تعین بھی ضروری ہے، نوع کا تعین بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جس جگہ میں آپ ادا کریں گے اس جگہ کا تعین بھی ضروری ہے، تاکہ کیا ہو جائے، کوئی کسی بھی جگہ پہ جو ہے نا کوئی ڈاؤٹ فل نہ رہے، کوئی ایسا مسئلہ نہ بنے کہ کل کو دونوں، ایک کہے کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اسلام آباد میں پہنچانی ہے، دوسرا کہے گا تم آگے جو ہے نا شانگلہ کے پہاڑوں سے لے جاؤ، تو وہ کہیں گے نہیں میں وہاں کیوں آؤں لینے کے لیے، آپ یہاں پہنچاؤ۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ منازعات اور جھگڑا پڑے گا۔ تو جس چیز کے اندر جو چیزیں اس میں جھگڑے اور نزاع کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے، ان سب کے سب چیزوں کو کیا کریں گے، اس کا تعین ضروری ہوگا وقت سے پہلے۔ فَاكْتُبُوهُ، لہذا اسے لکھ لو، یہ لکھنے کا امر ہے۔ اس آیت کے اندر علماء نے لکھا ہے 25 امور ہیں، 25 مسائل بیان کیے گئے ہیں معاملات کے، اور اس میں امر دیا گیا ہے، امر۔ بعد نے لکھا ہے کہ 33 مسائل ہیں جہاں پہ امر دیا گیا ہے۔ تو ان میں پہلا امر کیا ہے، اذا فاکتبوہ، لکھ لو، فاکتبوہ سے لکھ لو، تو لکھنا یہ مکاتبت اور لکھنا یہ شرعی احکامات میں سے ہیں، شرعی معاملات میں سے ہیں، لکھنا ضروری ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کاتب،
کاتب لکھے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، بینکم کہاں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تم دونوں حاضر ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، دوسرا کہیں اور بیٹھا ہے، اور یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ سٹامپ لکھ رہا ہے. تو سٹامپ لکھنے کے لیے کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا کہ متعاقدین اور دونوں معاملہ کرنے والے لوگ دونوں حاضر اور موجود ہوں. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، اور عدل و انصاف کے ساتھ لکھیں. ایسا نہ ہو کہ کسی نے اس کو اشارہ کر دیا ہے اور دوسرا بندہ پڑھنا جانتا نہیں ہے، یا اس کے ساتھ کیا کر گیا ہے، انگلی کر جائے. نہیں، کاتب اپنے طرف سے عدل و انصاف کے ساتھ. یہ مکاتبت یہ باقاعدہ طور پہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ وثیقہ نویس، دستاویزات لکھنے والے لوگ جو کاروبار کرتے ہیں اور اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، فیس لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، تو یہ جائز ہے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. یہ تاکید ہے ماقبل کی. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور کاتب انکار نہ کرے، أَن يَكْتُبَ، یہ تاکید ہے. یہ بعض علماء نے کہا کہ یہ تاسیس ہے، معنی یہ ہے کہ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کاتب تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھیں، لیکن لکھنے والا تسلسل کے ساتھ لکھیں. آج اگر آپ نے معاملہ لکھ لیا ہے، کل آپ پھر کہتے ہیں کہ یار اس کو دوسری طرح لکھنا ہے، ہمارے درمیان وہ کہتے ہیں یار روزانہ میں نہیں لکھ سکتا، تو ایسا نہ کرے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، انکار نہ کرے کاتب ان یکتب، لکھنے سے، کما علمہ اللہ، یہ اللہ احسان جتلاتے ہیں کہ کوئی علمی کمال اگر اللہ نے کسی کے اندر رکھا ہوا ہے تو وہ اس کے اوپر کیا نہ کرے، لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچائے. انسانیت کو ٹھیک ہے اس کی فیس ہے، وہ فیس بھی لیں، لیکن تنگ نہ کریں کہ آج آپ آ جائیں، کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، تاریخ پہ تاریخ دیں، تنگ کرتے رہیں. نہیں، کیونکہ یہ علم آپ کو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے احسان کیا ہے. نحسن کما احسن اللہ الیک، آپ بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو سہولیات پہ. فتویٰ کوئی مانگنے آ جائے، مفتی صاحب کہتے ہیں اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے. مفتی تو اکثر کہتے نہیں ہیں، لیکن کیا ہے، یہ جو آپ کی سرکاری دفاتر ہیں وہاں ایسا ہوتا ہے. آپ بینک میں چلے جائیں، 5 منٹ 12 بجے ان کی بریک ہے، اور آپ 2 منٹ 12:02 میں پہنچ گیا، بندہ بیٹھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں یہ کاغذ تھا، نہیں ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم اوور ہو گیا. تو اس طرح نہ کریں. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جس طرح اللہ نے اس کو سکھلایا ہے. یہ علم اللہ رب العالمین کا دین ہے. اگر کسی کو علم نصیب ہوا ہے، کوئی اس سے علمی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے، تو وہ اسے کیا نہ کرے، اسے تنگ نہ کرے، بلکہ اسی وقت بتلا دے. ہمارے ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اکثر ہم درس سے سبق پڑھ کے جب نیچے اتر رہے ہوتے تھے دارالحدیث سے، صدر صاحب نے دیکھا ہوا، تو کوئی بندہ آ جاتا تھا سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے پوچھتے تھے حضرت یہ مسئلہ ہے، ادھر ہی کھڑے ہو کے بتا دیتے تھے. کوئی طالب علم آ جاتا تھا، حضرت یہ سند کے اوپر دستخط کرنا ہے، یہ نہیں کہ کمرے میں آؤ اور فلانا آؤ، کل اور پرسوں آؤ، نہیں، ادھر ہی بیٹھ کے وہیں پہ بیٹھ جاتے تھے، ادھر بیٹھ کے. یہ ہمارے اکابرین کا کیا ہے، اللہ نے احسان کیا ہے. اللہ نے آپ کو ایک منصب پہ بٹھا دیے ہیں، ایک عہدے پہ بٹھا دیے ہیں، کرسی پہ بٹھا دیے ہیں، تو آپ اس کرسی کا لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، انسانیت کو فائدہ پہنچائیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. میں یہ لیپروسی اسپتال جاتا تھا، وہاں ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فاروق خان، وہ ہمارے علاقے کے الائی کے ہیں، یہ بٹگرام کے. وہ ہر وقت وہ جو اپنے ان کے جتنے لوگ ہوتے تھے، ایک بندہ ہے اس کے پاس 5000 روپے کا نوٹ تھا، کہتے ہیں 500 روپے دینے تھے. نے کہا اس کے ٹوٹے ہیں. تو اس لوگوں نے کہا، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لڑکے ہیں اس کے ساتھ کھڑے، نے کہا نہیں ہے. نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ 5000 کا نوٹ ہے. نے کہا ادھر پکڑا، ادھر میں دیکھتا ہوں. تو چیک کیا، چیک کر کے انہوں نے کہا بھائی یہ لوگ بیچارے کوئی دور دراز سے آئے ہوتے ہیں، ان کو نہ راستے کا پتہ ہوتا ہے، نہ دکان کا پتہ ہوتا ہے، نہ جگہ کا پتہ ہوتا ہے. آپ جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کریں، آسانی پیدا کریں. تو ایسے لوگوں پر اللہ کی خصوصی مہربانی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ نے کرسی پہ بٹھا دیا ہے اور وہ اس کرسی کا لوگوں کی سہولیات کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے. مفتی تقی صاحب نے، جنید جمشید نے خود بتلایا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ مغفرت فرمائے ان کی، کیا میں مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کاروبار کرو، لیکن کاروبار کے اندر ایک نیت رکھو کہ ہم انسانیت کو فائدہ پہنچائیں گے. انسانیت کو، جب آپ انسانیت کے فائدے کا سوچیں گے،
اللہ رب العالمین کبھی آپ کو نقصان نہیں دیں گے۔ اللہ بھی کیوں؟ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے۔ اور اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ احب الخلق الی اللہ، اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ محبوب ہیں جو اللہ کے کنبے اور اللہ کے گھرانے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو بہترین سلوک کریں، آپ کوشش کریں۔ ولا یأبی کاتب، کاتب انکار نہ کریں، ان یکتب کما علمہ اللہ، فلیکتب، چاہیے لکھے تو شریعت کے مطابق لکھے۔ اب شریعت میں لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ شریعت میں طریقہ کار لکھنے کا یہ ہے کہ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، املا کروائے وہ آدمی جس پر حق ہے۔ میں نے حنیف صاحب کو کہا کہ آپ مجھے کتاب دیں، میرے یہ کتاب دیں، اور اس کا جو ہے 500 روپے ہیں، یہ میں آپ کو 1 مہینے بعد دوں گا۔ تو 1 مہینے بعد میں جب کاتب لکھنے آئے تو میں کاتب کو کہوں کہ میرے اوپر حنیف صاحب کے 500 روپے قرض ہیں، اور یہ میں ان کو جو ہے 30 ستمبر کو میں ان کو دوں گا۔ یہ میں جب خود لکھواؤں گا تو لکھنے کے ساتھ 2 چیزیں ہو جائیں گی، ایک میرا اقرار ہو جائے گا، اور دوسرا وہ لکھا ہوا ثبوت ہوگا کہ میں تصدیق کرتا ہوں، میں یہ بات لکھواتا ہوں، من بندہ یہ کہہ رہا ہوں کہ فلاں بندے کے میرے ذمے فلاں چیز ہے۔ تو اس میں دونوں فائدے ہو جائیں گے، ایک تو وہ لکھی ہوئی دستاویز وہ سند بن جائے گی، اور دوسرا اس کا اقرار گواہوں کی موجودگی میں۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، املا کروائے وہ آدمی جس کے اوپر حق ہیں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرتا رہے اپنے رب سے، جو اپنا اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتا رہے۔ جب اللہ سے کہا تو ربہو میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہاری تربیت کی ہے۔ اب کسی کا مال مار کر تم اپنے آپ کو، جب تم کھانے کمانے کے قابل نہیں تھے، اس وقت اللہ نے تمہاری تربیت کی ہے، وہ تمہارا مربی ہے۔ اس مربی اللہ سے ڈرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ حق تمہارا نہیں ہے اور کچھ اور لکھوا دو، حق سے زیادہ لکھوا لو، نہیں۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کوئی چیز کم نہ کرے اس میں سے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اب دوسری صورت ہے، ایک نارمل آدمی ہے تو اس کو تو حکم ہے کہ وہ لکھوا لیں، اور اگر نارمل آدمی نہیں ہے، کم عقل ہے، ناسمجھ ہے، لکھوانے کا طریقہ نہیں آتا، جانتا نہیں ہے، یا اتنا کمزور ہے کہ جا نہیں سکتا، کاتب کے دفتر تک نہیں جا سکتا، وثیقہ نویس کے پاس نہیں جا سکتا، اتنا ضعیف ہے، یا اس میں صلاحیت نہیں، طاقت نہیں ہے، گونگا ہے، لکھوا نہیں سکتا۔ اب اس گونگے کی زبان تو ہر بندہ سمجھتا نہیں ہے، اور لکھانے کے اندر تو ہر چیز کھلی ہونی چاہیے، تو فرمائے فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس کی جانب سے ولی لکھوا لے، بالعدل، عدل انصاف کے ساتھ، لیکن عدل ہر جگہ ملحوظ خاطر رہے، کسی بھی مقام پہ ایسا نہ ہو کہ آپ عدل اور انصاف سے جو ہے گزر جائیں اور ظلم اور زیادتی کر جائیں۔ تو ظلم اور زیادتی سے بچنا ضروری ہے، جس طرح کی سود لے کر ظلم آپ نہیں کر سکتے، تو حلال بیوع میں اور حلال معاملات کے اندر بھی آپ کس سے بچیں؟ آپ ظلم سے اور زیادتی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔